للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ گزشتہ درس میں سورہ نساء کی تفسیر مکمل ہوئی۔ آج کی اس مجلس میں اس سورہ نساء کے خلاصے کو بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کا نام نساء رکھا۔ عربی کے اندر مرد کو رجل کہتے ہیں، عورت کو امرأہ کہتے ہیں۔ مرد کی رجل کی جمع رجال بنتی ہے اور امرأۃ کی جمع نساء بنتی ہے، یعنی عورتوں سے متعلقہ احکامات پر یہ سورت مبنی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس سورت کا نام سورہ نساء رکھا۔ ہم اگر قرآن کریم کی دیگر 113 سورتوں کے ناموں کو تلاش کریں تو کسی سورت کا نام سورت الرجال نہیں ملے گا۔ مرد کے نام پر سورت نہیں ہے، عورت کے نام پہ سورت ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ رب العزت نے اس مغرب کے بدبو زدہ اعتراض کا جواب دے دیا کہ تم کہتے ہو اسلام کے اندر عورتوں کا کوئی مقام نہیں، اسلام کے اندر عورتوں کے کوئی حقوق نہیں۔ ہم نے عورتوں کے حقوق سے متعلق نہ صرف یہ کہ ایک سورت اتار دی، طویل ترین سورت اتار دی، اور اس سورت کا نام بھی ہم نے سورت النساء رکھ دیا۔ تو اللہ رب العزت نے عورتوں کے حقوق سے متعلق اس سورت کے اندر گفتگو فرمائی ہے۔ یہ وہ وقت تھا جس وقت پہ یہ سورت نازل ہوئی کہ جب مکہ مکرمہ کے اندر عربوں کے ہاں بیٹی کی پیدائش کو ایک عار سمجھا جاتا تھا۔ قرآن کریم خود اس بارے میں گواہ ہے کہ اس زمانے کے اندر جب عورت کی پیدائش ہوتی تھی، بیٹی کی پیدائش ہوا کرتی تھی، تو عرب لوگ اس عورت کو، اس بچی کو زندہ زمین میں درگور کر دیا کرتے تھے، اور اگر کوئی اس پہ رحم کھا کے اس کو اپنے گھر پہ لے آئے تو اس خبر کو دوسروں سے چھپاتا پھرتا تھا۔ اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا تو اس کو مٹی میں دبا دوں یا اپنے آپ پر ذلت اور مسکنت جو دنیا کے سامنے رسوائی ہوگی اس کو اپنے اوپر طاری رکھوں۔ تو اس ماحول کے اندر اس صورت پر اس کے احکامات اللہ رب العزت نے نازل فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کے حقوق کی اتنی رعایت فرمائی، اس عورت کے اسٹیٹس کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پستی سے اٹھایا اور اتنا بلند فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے جس کسی کو عورت بیٹی عطا کی اور اس نے اس بیٹی کی اچھی پرورش کی اور پرورش کر کے اچھی تعلیم دے کر آداب سکھا کر اس کا نکاح کر کے اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہوا، تو ایسا شخص میرے ساتھ جنت میں اس طریقے سے ہوگا کہاتین، جیسے کہ یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ ایک فرمایا النساء، عورت، دوسری چیز فرمائی الطیب، خوشبو، اور تیسری چیز ارشاد فرمائی وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز کو اللہ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے درجے کو اتنا بلند فرمایا کہ یہاں تک بات ارشاد فرما دی اس عربوں کے ماحول کے اندر جہاں عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، عورت کا نام لینا ایک عار سمجھا جاتا تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے تو پسند ہے، میری پسندیدہ چیزوں میں سے ایک ہے۔ اللہ رب العزت نے سورت کی پہلی آیت کے اندر ایک بہت اہم حکم ارشاد فرمایا، اور یہ حقیقتاً خطبہ نکاح کی آیت ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح کا خطبہ پڑھا کرتے تھے تو اس کے اندر اس آیت کو تلاوت کیا کرتے تھے۔ آج بھی جو کوئی امام بھی، عالم بھی، کوئی بھی قاضی جب نکاح کا خطبہ پڑھتا ہے تو سب سے پہلے اسی آیت کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا۔ تم سب کے سب ایک آدم اور اماں حوا کی اولاد ہو، کوئی الگ چیز نہیں ہو۔ تمہارے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ میں جس عورت سے نکاح کر کے اپنے
نکاح میں لے کر آیا ہوں، جو میرے ماتحتی کے اندر یہ عورت آئی ہے یہ تو اجنبی عورت ہے۔ شریعت کہتی ہے کہ نہیں، اب جب یہ تمہارے نکاح میں آ گئی اب یہ اجنبی نہیں ہے، اور تم اس کے ساتھ اجنبیت کا اظہار کب تک کرتے رہو گے؟ تم اور یہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ اللہ رب العزت نے تمہیں بھی آدم اور اماں حوا سے پیدا فرمایا، اور اس کو بھی آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے پیدا فرمایا۔ تمہاری حقیقت یہ ہے کہ تمہاری پیدائش ایک ہی ماں باپ سے ہوئی ہے۔ پھر دوسری بات اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ہم نے اسی ایک مرد اور عورت سے پوری دنیا کے اندر بہت سارے مرد اور عورت کو پھیلا دیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ رب العزت یہاں پہ ایک بات ارشاد فرما رہے ہیں، وہ یہ کہ جب تمہارا نکاح ہو رہا ہے تو نکاح کے ہوتے ہوئے دو باتوں کو یاد رکھنا۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، حقوق اللہ کے اندر کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کرنا، اور دوسری بات صلہ رحمی کرنا نہ بھولنا۔ صلہ رحمی کرنا بھولو گے تو بھی غلطی کرو گے، اور اگر اللہ سے ڈرنا چھوڑ دو گے تو بھی غلطی کرو گے۔ یعنی جب انسان نکاح کے بندھن میں بندھ گیا تو نکاح کے بندھن میں بندھنے کے بعد دو طرح کی غلطیاں ممکن ہو سکتی ہیں، یا تو حقوق اللہ میں اتنا غلبہ ہو جائے کہ حقوق العباد بھول جائے، شریعت نے بتا دیا ایسا بھی نہیں کرنا۔ دوسری بات ارشاد فرما دی کہیں ایسا نہ ہو کہ حقوق العباد میں اتنے لگ جاؤ کہ حقوق اللہ بھول جاؤ، ایسا بھی نہیں کرنا۔ حقیقی تقوی اس چیز کا نام ہے کہ تم حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پورا کرنے والے ہو۔ اور اس کے بعد تیسرا حکم اسی آیت کے اندر ارشاد فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہ جو عورت، یہ جو لڑکی تمہارے نکاح میں آنے کے لیے اپنے ماں باپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، ہر چیز کو چھوڑ کے تمہارے پاس آ گئی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے ذہن میں یہ بات آئے کہ اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس کو۔ نہیں، اس عورت کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے یاد رکھنا یہ بات کہ بے شک اللہ رب العزت تم پہ نگہبان ہے۔ اگر کوئی تمہیں نہیں پوچھ رہا تو ایک پروردگار کی ذات تمہیں دیکھ رہی ہے۔ جب تم اپنی عورت کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ معاملات کرو تو ان تمام معاملات میں اس بات کا لحاظ رکھنا اللہ رب العزت کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر بات ارشاد فرما دی کہ حقوق اللہ بھی ضروری ہیں، حقوق العباد بھی ضروری ہیں۔ علماء نے اس کا آسان طریقہ ارشاد فرمایا کہ انسان اپنی بیوی کے ساتھ برتاؤ کیسا کرے۔ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی مرد کی بیوی بد مزاج ہو، اچھے مزاج کی عورت نہ ہو، تو اس کو اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے؟ فرماتے تھے تھوڑی دیر کے لیے سوچ لو کہ اگر ایسے ہی بد مزاج میری بیٹی ہوتی تو تمہاری کیا امیدیں تھیں کہ میرا داماد ایسی بیٹی کے ساتھ کیسا معاملہ کرے گا؟ جو معاملہ وہ اس کے ساتھ کرے تم بھی اپنی بیوی کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرو۔ جیسا معاملہ تم اپنی اولاد کے ساتھ چاہتے ہو ایسے ہی معاملہ تم اپنی بیوی کے ساتھ کرو تو تمام کے تمام معاملات درست ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ایک اور بات بھی ارشاد فرمائی، اور وہ یہ کہ قرآن کریم کی آیت آج حقیقت یہ ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی سائنس کے منہ پر ایک تماچا ہے، اور وہ اس بنیاد پر ہے کہ سائنس آج سے 1400 سال پہلے تک گنگنا رہی تھی، بڑے زور و شور سے نعرے لگ رہے تھے ڈارون تھیوری کے، اور جس میں یہ بات کہی جا رہی تھی کہ انسان تو حقیقتاً پہلے بندر اور خنزیر تھا، بندر اور خنزیر سے انسان بن گیا۔ اس دنیا کا بنانے والا کوئی ذات نہیں ہے، خود بخود وجود میں آئی ہے، نظریہ ارتقاء ہے، تھیوری آف ایوولوشن ہے، آہستہ آہستہ چیزیں تبدیل ہوتی گئیں۔ انسان پہلے بندر اور خنزیر تھا، اور بندر تھا، اس بندر کی پہلے دم غائب ہو گئی، کچھ عرصے کے بعد بال اس کے اڑنا شروع ہو گئے، اور آہستہ آہستہ نظریہ ارتقاء کی بنیاد پر، تھیوری آف ایوولوشن کی بنیاد پر انسان یہ جو بندر ہے یہ انسان بن گئے۔ قرآن کریم نے یہ بات کہی کہ نہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو ایک مرد اور عورت سے پیدا فرمایا۔ آج کی 1400 سال کے بعد سائنس اس ریسرچ پہ پہنچی ہے، جینیٹک انجینئرنگ کی تھیوری نے آج آ کے دنیا کو یہ بات بتا دی کہ نہیں، انسان کسی جانور سے نہیں بنا بلکہ انسان ایک مرد اور عورت سے ہی بنے ہیں،
اور پھر اس میں بھی یہ بات تحقیق کر کے سائنس نے بتا دی کہ یہ جو مرد اور عورت سے بنے ہیں ان میں اصل میں پہلے مرد کی پیدائش ہوئی ہے، بعد میں اس مرد سے عورت پیدا ہوا ہے، اس لیے کہ ان مرد کے اندر دو طرح کے کروموسومز ہوتے ہیں، ایک کو ایکس کہتے ہیں، دوسرے کو وائی کہتے ہیں، اور عورت کے اندر جو کروموسومز ہوتے ہیں اس کو ایکس کہا جاتا ہے۔ مرد اور عورت کا جب میلاپ ہوتا ہے تو اگر ایکس اور وائی کروموسوم آپس میں مل جائیں تو اس صورت میں پیدا ہونے والے کو لڑکا کہا جاتا ہے، اور اگر وائی کروموسومز آپس میں مل جائیں تو اس صورت میں پیدا ہونے والی لڑکی ہوا کرتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد یا عورت پیدا ہوگا، یہ ساری کی ساری خاصیت اللہ نے مرد کے اندر رکھی ہے، عورت میں نہیں ہے، لہٰذا پہلے مرد کی پیدائش ہوئی، اس مرد سے کسی عورت کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت کا قرآن 1400 سال پہلے یہ بات کہہ رہا ہے، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے پروردگار سے، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، ایک مرد سے پیدا فرمایا، وخلق منہا زوجہا، اور اس مرد سے اس کی بیوی کو پیدا فرمایا، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور اس مرد اور عورت کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے اندر مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ اگلی آیت کے اندر اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم نکاح کا معاملہ پیش آئے تو یاد رکھو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایک غلطی کر بیٹھو۔ عربوں میں ایک دستور تھا کہ عام طور پہ وہ ایسے مواقع پہ دیکھا کرتے تھے کہ مکہ میں، مدینہ میں، عرب میں یتیم لڑکیاں کون سی ہیں، ان یتیم لڑکیوں سے نکاح کیا کرتے تھے، شادیاں کیا کرتے تھے، اور اس کے پیچھے نظریہ یہ تھا کہ چونکہ ان کے والدین نہیں یا کم از کم باپ نہیں ہیں تو لہٰذا ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، ہم ان سے نکاح کریں گے اور اپنی مرضی کا مہر مقرر کریں گے۔ بہت ہی تھوڑا سا مہر مقرر کر دیا کرتے تھے جو اس عورت کے اسٹیٹس کے حساب سے، اس کی حیثیت کے اعتبار سے بہت زیادہ کم ہوا کرتا تھا، یا کئی مرتبہ مہر زیادہ رکھ دیا مگر ادا کرنے کی نیت ہی نہیں رکھی کیونکہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، باپ تو اس کا ہے ہی نہیں، کون پوچھے گا ہم سے۔ تو قرآن کریم نے اس کا جواب یہاں پہ دے دیا کہ تم اپنی یتیم لڑکیوں کے بارے میں اللہ رب العزت سے خوب ڈرتے رہو، ایسا نہ ہو کہ تم ان کے ساتھ ظلم کرو۔ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ تم ان کے ساتھ ظلم کرو گے تو ان کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ اللہ نے تمہارے لیے حلال عورتیں بہت رکھی ہیں معاشرے کے اندر، جو حلال عورتیں ہیں تم ان کے ساتھ، یعنی جن کے ساتھ تمہارا نکاح ہو سکتا ہے تم ان سے نکاح کرو۔ ایک نکاح بھی کر سکتے ہو، دو بھی کر سکتے ہو، تین بھی کر سکتے ہو، چار بھی کر سکتے ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم عدل و انصاف نہیں کر سکتے تو اس صورت میں یاد رکھو فواحدتن، تمہارے لیے ایک ہی نکاح کافی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی شخص نے دو نکاح کیے اور دو عورتوں کے درمیان برابری نہیں کی، ان کے درمیان مساوات نہیں کی، ایکویلٹی کی بنیاد پر معاملہ نہیں کیا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کا دھڑ مفلوج ہوگا، فالج زدہ ہوگا، اس لیے کہ اس نے اللہ رب العزت نے جو حکم ارشاد فرمایا تھا اس کی خلاف ورزی کی۔ لہٰذا اس معاملے میں بہت ڈرتے رہنا چاہیے۔ علماء نے لکھا کہ آج کے اس دور کے اندر کہ جہاں پر عام طور پہ ایک بیوی کے حقوق انسان ادا نہیں کرتا، ایسے معاشرے کے اندر ایک نکاح پر ہی اکتفا کرنا چاہیے۔ اگرچہ دو نکاح کرنا، تین کرنا، چار کرنا ناجائز نہیں ہے، کوئی کرے تو قابل ملامت بھی نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، لیکن آج کے اس معاشرے میں جہاں پر اس طرح کے معاملات روزمرہ کے پیش آ رہے ہوں وہاں پر ایک ہی نکاح پہ اکتفا کرنا چاہیے، اور اس معاملے پر اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اپنی قبر خراب کر دے، اپنی حشر کی زندگی کو خراب کر دے، اپنی آخرت کی زندگی کو خراب کر دے۔ اللہ رب العزت اس کے بعد وراثت کے مسائل کو اس صورت میں ذکر فرماتے ہیں، اور وراثت کے مال کے متعلق ارشاد فرمائے یوصیکم اللہ، اللہ تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہے کہ تم اس وراثت کے مال کو
تقسیم کرو۔ ہمارے معاشرے میں ایک غلطی اس معاملے میں یہ بھی ہے کہ ہم عام طور پہ وراثت کے مال کو تقسیم ہی نہیں کرتے۔ ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ عام طور پہ انسان اپنی وفات سے پہلے اپنی ساری جائیداد کو بیٹوں کے درمیان تقسیم کر دیتا ہے۔ شریعت نے کہا کہ یہ بھی ظلم ہے کہ تم نے اس میں سے جو حصہ بیٹیوں کا تھا وہ تم نے ان کو نہیں دیا۔ عام طور پہ اس پر ایک سوال کیا جاتا ہے اور ایک آرگیومنٹ دیا جاتا ہے، ایک بات کہی جاتی ہے کہ جی ہم نے تو اپنی بیٹیوں کو جہیز دے دیا تھا، کافی تھا۔ یاد رکھیے گا شرعی اعتبار سے اس جہیز دینے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، شریعت نے کوئی حیثیت نہیں رکھی اس کی، اس لیے کہ عورت کی جتنی ضروریات ہیں وہ سب کے سب شوہر کے ذمہ ہیں، باپ کے ذمہ نہیں ہے۔ لہٰذا اگر تم نے جہیز کے طور پہ کچھ دیا تھا وہ تم نے اپنی بیٹی کے ساتھ تبرع کیا تھا، گفٹ دیا تھا اس کو، اس کا معاملہ وراثت کے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ جتنا بھی جہیز کے اندر مال پیسہ دے دیا جائے، وراثت وہ حق ہے جو اس کو دیا جائے گا۔ اول تو ہم اس وراثت کے اندر زندگی کے اندر ایک غلطی یہ کر دیتا ہے بندہ کہ اپنی وفات سے پہلے بیٹوں کے درمیان تقسیم کر دیا، بیٹیوں کو چھوڑ دیا۔ یہ دوسری غلطی یہ ہوتی ہے کہ اس کے جانے کے بعد جو کوئی شخص بھی مکان پر یا اس کے مال پر قبضہ کیا ہوا ہوتا ہے، جو اس میں رہ رہا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے بس میرا ہی ہے، بہنوں کو حق نہیں دیتے، دیگر بھائیوں کو نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص بھی اس طریقے سے دوسرے کا مال دبائے گا، کل قیامت کے دن وہ مال جہنم کے اندر پڑا ہوگا، وہاں سے اٹھا کر اس کو لا کے دینا ہوگا، اور جب جہنم میں داخل ہوگا اس مال کو اٹھا کر واپس لانے کی کوشش کرے گا تو اس کا پاؤں پھسل جائے گا، پھر جہنم کے گڑھے میں گر جائے گا، پھر اٹھا کر اس کو لانے کی کوشش کرے گا، پھر گر جائے گا، قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ لہٰذا اس معاملے میں بھی اللہ رب العزت سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور جس کسی شخص کی بھی وفات ہو جائے اس کے ورثاء کو چاہیے کہ فی الفور اس معاملے کو، اس کی وراثت کو تقسیم کریں، اس میں دیر نہ کریں۔ تیسری بات اللہ رب العزت نے یہاں پہ ارشاد فرمائی کہ توبہ سے متعلق فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ جس کسی شخص نے بھی ندامت کی حالت کے اندر جہالت کی بنیاد پر، ناواقفیت کی بنیاد پر گناہ کر لیے، اب گناہ کرنے کے بعد اللہ کے دربار میں توبہ طائب ہو رہا ہے، اللہ کے دربار میں رجوع کرنا چاہ رہا ہے، تو اس کو جاننا چاہیے کہ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ ایسے بندوں پہ رحمت فرماتا ہے اور ان بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ انسان اگر اللہ کے دربار میں توبہ کرنا چاہے تو موت سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جو کوئی شخص کرنا چاہے اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول فرمائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آیت نازل اس وقت پہ ہوئی کہ ایک صحابی رسول ہیں، اپنی زندگی کے اندر اسلام لانے سے پہلے ایک بہت سنگین غلطی کر بیٹھے، اور وہ یہ تھی، ان کا نام تھا حضرت وحشی رضی اللہ عنہ۔ اسلام لانے سے پہلے ایک بہت بڑا سنگین جرم ان سے ہوا، اور وہ یہ تھا کہ انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، ان کے پیٹ پر نیزہ مارا تھا جس سے ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ بہت بڑا ثانیہ تھا اسلام کا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت زیادہ غمزدہ تھے۔ بعد میں ایک وقت وہ آیا کہ حضرت وحشی کے دل میں بھی یہ بات آئی، کیا میری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ چنانچہ انہوں نے پوچھوایا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا میری بھی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے ان کی اس توبہ کی قبولیت پر کئی آیتیں نازل فرمائی۔ ایک آیت نازل فرمائی من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جو کوئی شخص بھی توبہ طائب ہو، ایمان لائے، نیک اعمال کرے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ہم ایسے بندے کے نہ صرف یہ کہ گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ایسے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ دوسری جگہ پر یہ آیت نازل ہوئی انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، ناواقفیت کی بنا پر، نادانی کی بنیاد پر گناہ کر لیا تھا، اب اگر توبہ طائب ہوگے اللہ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ حضرت وحشی کا اس پر بھی اطمینان نہیں ہوا، اللہ رب العزت نے تیسری آیت نازل فرمائی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دیجئے آپ میرے ان بندوں سے جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں، کیا کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔
ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ رب العزت تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ تو ایمان والوں کے لیے یہاں پر ایک بہت بڑا اللہ رب العزت کی جانب سے رحمت بھرا پیغام ہے۔ گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو اس غلطی پہ فی الفور توبہ کرو، لیکن یہ توبہ کا دروازہ موت سے پہلے تک کھلا ہے۔ جب تک سانس ہے اس وقت تک چانس ہے، جس دن یہ سانس بند ہوا اس دن چانس بھی بند ہو جائے گا، لہٰذا موت سے پہلے انسان کو چاہیے کہ توبہ کرتے رہیں۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ایک بات پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کے ذمے سے، انسان سے گناہ کا ہو جانا یہ عیب ہرگز نہیں ہے، بلکہ گناہ پر توبہ کا نہ کرنا یہ بہت بڑا عیب ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل بنی آدم خطاؤن، بنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو کوئی شخص ہے سب کے سب خطا کار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو اپنے گناہ پہ ڈٹے نہیں رہتے، گناہ ہو گیا فی الفور اللہ کے دربار میں توبہ کرتے ہیں۔ تاہم توبہ کی علماء نے 3 شرائط لکھی ہیں، 3 چیزیں مکمل ہوں گی تو جا کے توبہ مکمل ہوگی، ورنہ یہ توبہ نہیں کہلائے گی۔ ویسے ہی انسان بس گناہ کر دے اور اس کے بعد کہ استغفر اللہ، تو حقیقت یہ ہے کہ ایسے استغفار پر تو استغفار بھی استغفار کرتا ہوگا۔ توبہ اس چیز کا نام نہیں کہ بس انسان گال پیٹ لے ویسی زبان سے کہہ دے توبہ، نہیں، توبہ 3 چیزوں کا نام ہے۔ سب سے پہلی بات کہ انسان فی الفور اس گناہ کو چھوڑ دے، جب احساس ہوا اب گناہ کو چھوڑ دے۔ دوسرا یہ کہ اس گناہ پر ندامت ہو، پشیمانی ہو، افسوس ہو کہ میں نے کیا کیا۔ اور تیسری بات کہ آئندہ نہ کرنے کی نیت ہو کہ اے اللہ میں آئندہ اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ تاہم پھر بھی گناہ ہو جائے پھر دوبارہ توبہ کرے، پھر گناہ ہو جائے پھر توبہ کرے۔ ہمارے حضرت سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ حضرت یہ بار بار توبہ کرتے ہیں، بار بار ٹوٹ جاتی ہے، پھر توبہ کرتے ہیں پھر گناہ ہو جاتا ہے، تو کیا کریں؟ حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ بتائیں اگر وضو ٹوٹ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ حضرت پھر وضو کرتے ہیں، پھر ٹوٹ جائے پھر وضو کرتے ہیں۔ کپڑے میلے ہو جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ تبدیل کرتے ہیں۔ پھر میلے ہو جائیں تو کیا کرتے ہیں؟ پھر تبدیل کرتے ہیں۔ تو یہی معاملہ توبہ کا ہے کہ جب انسان کے اوپر انسان سے گناہ ہو جائے فوراً ندامت کرے، اللہ رب العزت سے معافی مانگے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے، اگر پھر بھی دوبارہ ہو جائے پھر دوبارہ یہی معاملہ کرے۔ نبی علیہ السلام سے صحابی نے سوال کیا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کب تک انسان توبہ کرتا رہے اللہ سے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 70 بار بھی دن کے اندر گناہ ہو جائے 70 بار اللہ سے توبہ کرے۔ اس کے بعد ایک اور بات اللہ رب العزت نے پھر دوبارہ ارشاد فرمائی کہ جب نکاح ہو گیا، نکاح کرنے کے بعد اب زندگی گزر رہی ہے، اگر زندگی کے اندر کوئی گھریلو ناچاقی ہوتی ہے، نا اتفاقی ہوتی ہے، کوئی ایسی صورت پیش آ جاتی ہے کہ اب جس میں یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ اب ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، جدائی کی صورت آ گئی، طلاق تک نوبت آ گئی، تو یاد رکھو شریعت نے طلاق کو پسند تو نہیں کیا، لیکن اگر تم طلاق کا فیصلہ کر چکے ہو تو شریعت نے اس کو ناجائز بھی قرار نہیں دیا۔ دے دو طلاق، دے سکتے ہو طلاق، لیکن طلاق بھی احسن طریقے سے دو، اچھے طریقے سے دو، جس طرح تم نے معاملات بھی اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ کیے تھے، نکاح بھی اچھے طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ کیا تھا، جدائی بھی اچھے انداز میں ایک دوسرے کے ساتھ کرو۔ اور اس میں یہ بات ارشاد فرمائی وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر تم جدائی اختیار کر رہے ہو اور تم اپنی بیوی کو مہر کے اندر ڈھیر سارا مال دے چکے ہو، فلا تأخذوا منہ شیئا، غیرت کا تقاضا یہ ہے، مروت کا تقاضا یہ ہے، شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اب اس مہر کی واپسی کا مطالبہ نہ کرو۔ شریعت نے اس سے منع کیا، اگرچہ یہ حکم واجبی نہیں ہے، استحبابی حکم ہے، اللہ رب العزت نے پسند فرمایا اس کو کہ اب تمہاری غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس میں سے کسی چیز کی واپسی کا مطالبہ نہ کرو۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مرد کو عورت کے اوپر نگران مقرر کیا، مرد کو گھر کا سربراہ مقرر کیا۔ سربراہ سے مراد بادشاہ نہیں ہے، حاکم نہیں ہے، بلکہ ہم نے گھر کا مینیجر مرد کو بنایا ہے۔
گھر کی تمام امور کے اندر حسن انتظام کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے مرد اور عورت میں سے کسی ایک کو لیڈر بنانا تھا، کسی ایک کو درجہ دینا تھا اوپر کا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے مرد کو نگران بنایا، ہم نے مرد کو حیثیت دی اس بات کی کہ مرد گھر کا نگران ہو، مرد گھر کا مینیجر ہو۔ کیوں؟ دو وجوہات اللہ نے ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ جسے چاہے وہ مینیجر بنا دے، اللہ جسے چاہے نگران بنا دے، اللہ کی تقسیم پر کوئی شخص اعتراض نہیں کر سکتا، تو اللہ رب العزت نے بنایا ہے، اس میں اعتراض نہیں۔ دوسری بات ارشاد فرمائی بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، اس لیے کہ مرد حقیقتاً مال میں سے خرچ کرتا ہے۔ کیا معنی؟ معنی یہ ہے کہ ہم نے کمانے کی ذمہ داری مرد کے اوپر رکھی ہے، عورت کے ذمے کمانا نہیں ہے۔ مرد کے ذمے یہ بات ہے کہ مرد نے گھر سے باہر جانا ہے، کمانا ہے اور کما کے لا کے گھر کے خرچے کو چلانا ہے، یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ تو چونکہ کمانے کی ذمہ داری مرد کی بنائی، اس وجہ سے اللہ رب العزت نے مرد کو گھر کا نگران بنا دیا۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بعض اوقات اس آیت کا ایک معنی غلط یہ بھی لے لیا جاتا ہے کہ مرد کو اللہ نے عقل مند بنایا ہے، اس وجہ سے مرد کو نگران بنایا اور عورت اس کے مقابلے میں بے وقوف ہے۔ حقیقت ایسی ہے، حقیقت اس کے بالکل خلاف ہے، ایسا نہیں ہے۔ بعض مرد عورتوں کے مقابلے میں عقل مند ہوتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ کئی مرتبہ بعض عورتیں مردوں کے مقابلے میں عقل مند ہوا کرتی ہیں۔ تو اس کا تعلق عقل مندی کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق اللہ کے فیصلے کے ساتھ ہے۔ اللہ نے یہ فیصلہ مرد کے ذمہ رکھا ہے۔ چنانچہ علماء نے یہاں اسی آیت کے ذیل میں بات لکھی ہے، اللہ رب العزت اس گھر کے فیصلوں میں برکت عطا فرماتے ہیں جہاں پر عورتیں اپنے مردوں کی مشاورت سے، اپنے مردوں سے پوچھ کر کام کیا کرتی ہیں، اور مرد کے بارے کو یہ بات ارشاد فرما دی کہ تم نے فیصلے، اگرچہ تمہیں حاکم بنا دیا، تمہیں گھر کا نگران بنا دیا، لیکن تم نے بھی فیصلے اپنی صرف مرضی سے نہیں کرنے، بلکہ اس کے اندر فرمایا کہ تم عورتوں سے مشورے کرو، اس مشورے کے بعد پھر فیصلہ کرو۔ تو حقیقت یہی ہے کہ مرد اور عورت کی زندگی اسی وقت پہ چل سکتی ہے جب آپس کے باہمی مشوروں کے ساتھ کام ہو، آپس کی محبت کے ساتھ کام ہو، مگر اس میں نگران مرد کو بنا دیا۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک شخص تھا ابو حمزہ اس کا نام تھا، کئی سال شادی کو ہو گئے اور کئی سال گزرنے کے باوجود نرینہ اولاد نہیں ہو رہی تھی، بیٹیاں ہی بیٹیاں پیدا ہو رہی تھیں۔ تو کئی سال اس معاملے کو گزر گئے۔ ایک دن ابو حمزہ بہت تنگ آ گیا اور اس نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ اب میں نے جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دینی ہے، کیونکہ میرے پاس کوئی نرینہ اولاد نہیں ہو رہی۔ چنانچہ اس بات کا اس نے فیصلہ کیا۔ اب اس کے مزاج سے بیوی کو بھی سمجھ آ گیا کہ شاید میرا خاوند مجھ سے جدائی کا مطالبہ کرنے والا ہے۔ چنانچہ اس نے ایک کتاب کے اوپر، ایک پرچے کے اوپر کچھ اشعار لکھے اور ابو حمزہ تک پہنچا دیے۔ وہ اشعار کیا تھے؟ وہ کہتی ہے مالی ابی حمزہ لا یأتینا غضبان ان لا نلد البنینا، ابو حمزہ کو کیا ہو گیا کہ ہمارے پاس نہیں آتا، ہم سے غصہ کرتا ہے اس لیے کہ ہم لڑکے نہیں جنتے۔ تاللہ ما ذالک فی ایدینا فنحن کالارض لزراعینا، اللہ کی قسم یہ ہمارے ہاتھ میں معاملہ نہیں ہے، ہماری مثال تو زمین کسی ہے جس کے اوپر کھیتی لگائی جاتی ہے۔ وَإِنَّمَا نَأْخُذُ مَا أَعْطِينَا وَنَنبَتُ مَا زَرْعُوهُ فِينَا، کہ زمین میں تو وہی بیج اگتا ہے جو کسان ڈالتا ہے، زمین وہی پودا اگاتی ہے جو بیج کسان نے ڈالا ہوتا ہے۔ یعنی اشارتاً یہ بات فرما دی کہ دیکھو اگر عورت کے ہاں لڑکی پیدا ہو رہی ہے تو اس میں قصور میرا تو نہیں، قصور تو حقیقتاً خود تمہارا ہے۔ ابو حمزہ کو جب یہ بات سمجھ آئی، جب اس نے اشعار پڑھے تو وہ اپنے اس فیصلے پر پشیمان ہوا اور اس کے بعد اس نے اپنی اس زندگی کو جاری رکھا۔ تو حقیقت یہی ہے کہ اگر عورت عقل مندی کے ساتھ معاملات کو نبھانا چاہے تو اس طریقے سے معاملات نبھ جاتے ہیں۔
اگر عقل مندی کے ساتھ فیصلہ کرے تو گھر بچ جایا کرتے ہیں، لیکن اگر عقل مندی کے بجائے جوش کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں، ہوش کی بنیاد پہ فیصلے نہ کیا جائیں، تو اس صورت میں پھر نا اتفاقیاں ہوتی ہیں، ناچاقیاں ہوتی ہیں۔ قرآن کریم یہ بات کہتا ہے کہ اگر کبھی نا اتفاقیاں ہو جائیں تو اس نا اتفاقیوں کی ہونے کی صورت میں قرآن کریم نے مرد کو یہ بات ارشاد فرما دی کہ اگر عورت کے ساتھ تمہاری بن نہیں رہی، اگر عورت تمہاری بات نہیں مان رہی ہے، تو اس صورت میں تمہارے لیے 3 طرح سے اس کی اصلاح کرنا جائز ہے۔ 3 طریقوں سے دیکھو کہ اس طریقے سے تمہارے معاملات اگر نبھ جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ پہلی بات ارشاد فرمائی فَعِظُوهُنَّ، واعظ و نصیحت کرو، اس کو سمجھاؤ، زبان سے سمجھانے کی کوشش کرو، مثالوں کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کرو، اس کو سمجھانے کی کوشش کرو۔ اور علماء نے بات لکھی کہ جب سمجھانے کی کوشش کرو تو کوشش محبت کے ساتھ کرو، محبت کے اظہار کے ساتھ کوشش کرو کہ دیکھو میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی اچھی بن جائے، اس لیے میں یہ بات تم سے کہہ رہا ہوں۔ تو محبت کے اظہار کے ساتھ اگر نصیحت کی جائے تو وہ دل کے اندر اترتی ہے۔ فَعِظُوهُنَّ، پہلا کام بتایا کہ نصیحت کرو، اگر اس پہ بھی نہ مانے تو فرمایا وَهْجُرُوهُنَّ، دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ تم اس کے بستر کو جدا کر دو۔ گھر الگ کرنے کو نہیں کہا بلکہ بستر کو جدا کرنے کو کہا ہے۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی وَضْرِبُوهُنَّ، اگر اس پہ بھی نہ مانے تو اس صورت میں تم ہلکی پھلکی سرزنش کر سکتے ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَلَن يَضْرِبْ خِيَارُكُمْ، تم میں سے جو بہتر آدمی ہوگا وہ معاملے کو یہاں تک پہنچنے نہیں دے گا، اس سے پہلے معاملے کو درست کر لے گا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہودیوں سے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہودیوں کی نافرمانی کا تذکرہ کیا کہ یہ قرآن کریم کے اندر شرعی احکامات کے اندر تحریف کیا کرتے ہیں، احکامات کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم چنانچہ ان کے نبی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے مطالبہ کیا کہ تم کہو سمعنا وَأَطَعْنَا، جو بات ہم نے سنی ہم اس کو مانیں گے۔ یہ آگے سے جواب دینے لگے سمعنا وَعَصَيْنَا، ہم نے سن بھی لیا اور ہم اس پہ نافرمانی کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارنے کی باری آئی تو اس وقت مخاطب کرنے کے لیے لفظ تھا راعینا، ہماری رعایت فرمائیے، ہمارے رعایت فرماتے ہوئے ہماری طرف توجہ کیجئے۔ انہوں نے اس لفظ کو تبدیل کر دیا، زبان مڑوڑ کے کہا کرتے تھے راعینا، راعینا کا معنی ہماری رعایت فرمائیے، راعینا کا معنی ہمارے چرواہے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طریقے سے مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہودیوں کی ان سازشی کردار کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر اپنے غضب کو نازل فرمایا۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ رب العزت نے تمہیں حکم دیا ہے کہ تم اللہ رب العزت کی امانتوں کو، جو امانت تمہارے ہاتھ میں دی گئی ہے اس امانت کو اس شخص تک لوٹا دو۔ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اس آیت کا ایک خاص پس منظر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما رہے تھے تو اس وقت ایک صحابی تھے عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس وقت تک اسلام لے کے نہیں آئے تھے۔ ان کے پاس بیت اللہ کی چابی ہوا کرتی تھی، تو نبی علیہ السلام نے ان کے پاس آ کے ان سے کہا کہ عثمان میں چاہتا ہوں کہ جانے سے پہلے بیت اللہ کا دیدار کر لوں، اندر سے جا کر اس کے اندر کچھ عبادت کر لوں، تو تم مجھے چابی دے دو۔ عثمان ابن طلحہ نے فرمایا کہ نہیں، میں آپ کو چابی نہیں دے سکتا، اور اللہ کی قسم اگر تمہارے ساتھ کوئی فرشتہ آسمان سے اتر جاتا اور وہ آ کر تصدیق کرتا کہ تم اللہ کے نبی ہو، اللہ کی قسم میں اس وقت پر بھی تمہاری بات کو نہیں مانتا۔ یہ بات ارشاد فرما دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان اس دن کو یاد کرو جب تم اس جگہ پہ ہوگے جہاں میں کھڑا ہوں اور میں وہاں ہوں گا جہاں تم کھڑے ہو، اور میرے پاس اس بیت اللہ کی چابی ہوگی، میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ عثمان نے یہ بات سنی تو آگے سے کہنے لگے اللہ کی قسم اس دن تو قریش ہلاک ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے اس دن۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں عثمان، اس دن تو قریش مزید عزت دار ہو جائیں گے۔
اب یہ بات پیش آ گئی، واقعہ پیش آ گیا۔ فتح مکہ کا موقع ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے، چابی سے دروازہ کھولا، جب عبادت کر کے باہر نکلے تو اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چابی تھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ کیا تھا کہ اب یہ چابی کسی شخص کو دینی ہے جو ذمہ دار ہوگا۔ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ یہ چابی میرے حوالے کی جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی اس آیت کو نازل فرما دیا کہ اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کہ تم امانتوں کو ان کے اہل تک لوٹا دو۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو بلایا اور فرمایا کہ عثمان، تمہیں یاد ہے ایک دن میرا تمہارا یہ مکالمہ ہوا تھا؟ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یاد ہے۔ عثمان، میں تمہارے ساتھ وہ معاملہ نہیں کروں گا جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا، بلکہ یہ میں چابی نہ صرف یہ کہ تمہیں دیتا ہوں، بلکہ قیامت تک یہ چابی تمہاری نسلوں کے اندر رہے گی، کوئی تم سے اس چابی کو نہیں چھین سکے گا۔ عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ الفاظ نبی علیہ السلام کے سنے اور یہ بات سنی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ مجھ سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چابی بھی لوٹا دی، اور صرف مجھ پر احسان نہیں کیا، میرے آئندہ آنے والی قیامت تک کی نسلوں پہ احسان فرمایا، انہوں نے اسی وقت پہ ارشاد فرمایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ۔ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں، آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں۔ اسلام لے آئے۔ قرآن کریم نے اس کے بعد ایک اور بات ارشاد فرمائی، اور وہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اب اس آیت کی مختصر سی ایک تفصیل یہ ہے کہ قرآن کریم میں بعض آیات تو وہ ہیں جس میں کسی قسم کی تشریح کی کوئی ضرورت نہیں، واضح حکم موجود ہے، جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، واضح حکم ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تفصیل کی تشریح کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایک طرح کے احکامات وہ ہیں، بعض احکامات وہ ہیں کہ جن کے اندر قرآن کریم میں حکم تو ذکر ہے مگر اس کی تفصیل کی ضرورت ہے، جیسے قرآن کریم کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز کتنی پڑھنی ہے، کتنی رکعتیں کس نماز میں ادا کرنی ہے، نماز کیسے پڑھی جائے گی، رکوع کیسے ہوگا، سجدہ کیسے ہوگا، یہ ساری تفصیل قرآن کریم میں نہیں ہے، اس کے لیے احادیث مبارکہ کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ حقیقتاً اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث قرآن کریم کی تشریح ہیں۔ پھر اس کے بعد بعض قرآن کریم اور سنت رسول کے احکامات وہ ہیں کہ جن میں بظاہر انسان صحیح طور پہ یا تو سمجھ نہیں پاتا یا بظاہر اس کے اندر تضاد نظر آتا ہے، بظاہر دو طرح کے حکم نظر آتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ نظر آتے ہیں، تو متضاد نظر آتے ہیں، تو ایسے مواقع پہ پھر فقہا کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی ان گہرائیوں کے اندر جا کے وہاں سے مسئلے کو دریافت کریں۔ چنانچہ قرآن و سنت کے ذریعے سے فقہا مسائل کا استنباط کرتے ہیں، مسائل کو نکالتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ فقیہ اس شخص کو نہیں کہا جاتا جو اپنے پیٹ سے مسئلہ نکالے، جو اپنی طرف سے کسی مسئلے کو بیان کر دے، بلکہ فقیہ اس کو کہتے ہیں جو قرآن و سنت سے مسئلے کو نکالے اور نکال کر امت کے سامنے پیش کرے۔ لہٰذا اللہ رب العزت اس آیت میں بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کی بات مانو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو اور فقہا کی بات مانو۔ اللہ کی بات ماننا یہ قرآن کریم کہلاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا یہ حدیث مبارکہ کہلاتا ہے، اور فقہا کی بات ماننا اسی کو فقہ کہا جاتا ہے۔ تینوں کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے، قرآن کو بھی مانو، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانو اور فقہا کی بات کو بھی مانو، یعنی فقہ کو بھی مانو۔ آج دنیا کے اندر ایک نعرہ بڑے زور و شور کے ساتھ لگایا جاتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ بڑا اٹریکٹیو نعرہ ہے، بظاہر انسان کو اس میں بڑی کشش محسوس ہوتی ہے۔ انقلاب کے دل فریب نعرے دنیا کے اندر لگائے جاتے ہیں۔ انقلاب کے 3 نشان، اللہ، محمد اور قرآن۔ اب بظاہر تو انسان دیکھتا ہے تو کہتا ہے بہت ہی خوبصورت نعرہ ہے، لیکن جب آپ نے اس میں کہا کہ انقلاب کے 3 نشان اللہ، محمد اور قرآن، تو سوال یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کا تو انکار ہو گیا۔ انقلاب کے لیے اللہ رب العزت کو بھی ماننا پڑے گا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا پڑے گا، اور اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمیں سمجھانے والے فقہا کو بھی ماننا پڑے گا، قرآن کو بھی ماننا پڑے گا، احادیث کو بھی ماننا پڑے گا، اور فقہاء اکرام کی بھی ماننی پڑے گی۔ جب یہ 3 کام کریں گے تو پھر جا کے دین مکمل ہوگا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنے گناہوں کی بخشش کرواؤ، بخشش کی دعا کرواؤ، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کرواؤ کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ علماء نے لکھا جیسے یہ حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر تھا، آج کوئی شخص اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر، روضہ مبارک پر حاضر ہوگا تو وہاں پر بھی یہ حکم جاری ہوگا۔ لہٰذا اللہ رب العزت جس کسی خوش نصیب کو توفیق دے وہ معاجہ شریف پہ حاضر ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی بھی اور امت کے گناہوں کی معافی کی سفارش کی درخواست کرے۔ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون، اللہ کی قسم، آپ کے پروردگار کی قسم کہ یہ لوگ ایمان نہیں لے کے آ سکتے جب تک کہ ان فیصلوں پہ راضی نہ ہو جائیں جو آپ نے ان سے متعلق کیے ہیں۔ یہ واقعہ ایک بہت طویل واقعہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص یہودی تھا اور ایک منافق تھا، ان کے درمیان جھگڑا ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ جب یہ فیصلہ ہوا تو منافق نے یہ بات نہیں مانی اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا کہ جی نبی نے تو فیصلہ یہودی کے متعلق کر دیا ہے، آپ بھی ذرا ہمارے بارے میں فیصلہ فرما دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا واقعی نبی علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیا تو اب بھی فیصلہ چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں میں آپ سے فیصلہ چاہتا ہوں۔ وہ گھر گئے، جا کے تلوار اٹھائی، تلوار لے کے آئے اور منافق کی گردن اتار دی اور فرمایا کہ جو نبی کے فیصلے کو نہ مانے اس کے لیے فیصلہ تو عمر کی تلوار ہی کر سکتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس موقع پہ آیت نازل فرمائی کہ تم ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو دل و جان سے تسلیم نہ کر لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فیصلوں کو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو دل و جان سے تسلیم کرنا یہ ایمان والے کی ایمان کی علامت ہے۔ اور آگے یہ بات ارشاد فرمائی کہ چونکہ تم نے ابتدا کے اندر اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا دیجئے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں سیدھا راستہ 4 لوگوں کا راستہ ہے، ان میں سے جو کوئی تمہیں میسر ہو ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لو۔ پہلی بات انبیاء علیہم السلام، دوسرا صدیقین یعنی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، تیسرا فرمایا شہداء، چوتھا فرمایا صالحین یعنی نیک اولیاء اللہ۔ ان 4 میں سے جو کوئی جس کسی کو تم پا سکو اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لو۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، یہ 4 لوگ ہیں جن پہ اللہ رب العزت نے انعام فرمایا۔ چونکہ تم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ سیدھا راستہ دکھا دیجئے، ان لوگوں کا راستہ الذين انعمت عليهم جن پر آپ کا انعام ہوا، یہ 4 افراد وہ ہیں جن پر میرا انعام ہوا، ان میں سے جس کسی کے ساتھ جڑ جاؤ گے تم اللہ رب العزت کے انعام یافتہ بندوں میں سے ہو جاؤ گے۔ آخر میں یہودیوں کی نافرمانی کا بھی تذکرہ کیا، عیسائیوں کی بھی، کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق یہ افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ یہودی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا، اور عیسائی ان سے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ حقیقی بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی فرمایا، اور وہ اللہ رب العزت وہ نشانی ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو بنا باپ کے حضرت بی بی مریم کے بطن سے پیدا فرما دیا اور ان کو آسمان دنیا پہ اٹھا دیا۔ قرب قیامت پہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان دنیا سے زمین پہ نازل ہوں گے، دجال کو قتل کریں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں مدفون ہوں گے۔ ابتدائی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے وراثت کا ذکر فرمایا، حقوق کا ذکر فرمایا۔ انتہائی صورت کے اندر بھی پھر دوبارہ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، آخر کے اندر پھر دوبارہ وراثت کے مسائل کو ذکر فرمایا، اور اللہ رب العزت نے اس کے ذریعے سے بات ارشاد فرما دی کہ دیکھو ابتدائی صورت میں تمہارے لیے حکم تھا تقوی کا اختیار کرنے کا، ابتدا کے اندر تقوی کا حکم تھا، وہاں پر بھی ارشاد فرمایا اللہ سے ڈرو یعنی حقوق العباد پورا کرو، پھر اس کے بعد وراثت کے مسائل ذکر کر دیے، اور انتہائی صورت میں بھی فرما دیا انما اللہ الہ واحد، توحید کا ذکر، اور اس کے بعد پھر وراثت کا ذکر۔
گویا یہ بات ارشاد فرما دی کہ شاید تمہارے نزدیک تقوی صرف اللہ کی عبادت کا نام ہو، شاید تمہارے نزدیک تقوی صرف لوگوں کی مدد کر رہے حقوق العباد کو پورا کرنے کا نام ہو۔ نہ تقوی نام ہے اصل میں جب تم حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پورا کر رہے ہو۔ حقوق اللہ حقوق العباد دونوں کی ادائیگی کرتے رہو گے تو جا کے تم تقوی کے مقام پہ پہنچو گے۔ یہی اس سورت کا پورے کا خلاصہ ہے کہ اللہ رب العزت اس سورت میں بار بار یہی لفظ ارشاد فرما رہے ہیں، اتقوا اللہ، تقوی کو اختیار کرو، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کے حکموں سے متعلق بھی اور اللہ نے جو بندوں کے حقوق تمہیں عطا کیے ہیں اس سے متعلق بھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں حقیقی تقوی نصیب فرمائے، حقیقی معنوں میں تقوی کی روح ہمیں نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے کی، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربی العلی الوہاب صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها انك على كل شيء قدیر۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔